یہ باب الاسباط، یہ باب الاسباط ہے، اور اسبا کے بارے میں شروع میں، بہت شروع میں، یہ اب تیز نہیں بولے، دھیرے بولے، اس لیے کہ آواز جو ہے ہو رہی ہے بہت۔ ہاں اور سلو اس کو کیا ہے، وہی تو میں تیز بولے، چلو رہنا دو، ٹھیک ہے، کم بولنا پڑے گا، ابھی دھیرے سے ہو جائے، کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نہیں وہ ہم اپنے سیٹ بھی کر لیں گے کہ جتنا تیز آواز نکل رہی نہیں نکل رہی، یہ کام کر رہا ہے تو آدمی کم کر لے گا۔ وہ تمہاری وہ مسجد نہیں ہے والی، امانت صاحب والی مسجد میں ایک اذان دیتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کتنا تیز بول رہا ہے وہ، اور کتنا لاؤڈر میں کتنا تیز آواز اس کی جا رہی ہے نا، کہ وہ اذان دیتا ہے بہت عجیب تیز، یا دور ہو جائے ایسا بولے۔ جب مائک ہے تو مائک کتنا لے رہا کتنا تیز، وہ پتہ چل جاتا ہے کتنا تیز جا رہی ہے آواز۔ ہاں تو چلو، تو اسبا میں شروع ہی میں اسبا میں 4 قسمیں، اسبا کی 4 قسمیں شروع میں ترتیب سے وہ یاد بھی کرائی گئی ہے، لکھوایا بھی گیا ہے، اور اس میں بیٹے، پوتے، پرپوتے وغیرہ، باپ، دادا، پردادا وغیرہ، اور بھائی، بھتیجا وغیرہ۔ ہاں بھائی، تو اس میں پہلے نمبر کا ہے تو دوسرا نہیں ہے اسبا ہوگا، دوسرے نمبر کا تو تیسرا نہیں ہوگا، ترتیب سے۔ اچھا، ہر قسم میں اگر اوپر کا ہے، ہر قسم میں اوپر کا ہے تو اس کے نیچے والا اسبا نہیں ہوگا۔ جیسے بیٹا پوتا دونوں ہیں تو بیٹا ہوگا، پوتا نہیں۔ مان لو اوپر سے بیٹا بھی نہیں ہے، باپ دادا بھی نہیں ہے، بھائی ہے اور بھتیجا ہے، تو بھائی اسبا بنے گا، بھتیجا نہیں۔ ہر قسم میں بھی جو دور کا ہے وہ محجوب ہوگا، اسبا نہیں بنے گا، قریب والا اسبا بنے گا۔ ایک اصول اقرب فالاقرب، جو قریب سے قریب تر ہے وہ اسبا بنے گا، دور والا نہیں۔ تو 1 2 3 4، تو 1 والا قریب ہے، 2 والا اس کے بعد، 3 والا اس کے بعد، 4 والا اس کے بعد، یہ سب چیزیں پہلے سے ہیں۔ اب نظری طور سے یا عبارت بھی حل کرنا ہے تو عبارت کے طور پہ اس کو پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، لیکن عملاً جو ضرورت پڑے گی تو وہ یاد کرا دیا ہے۔ اور دوسرے احوال میں اسبا بغیر ہی احوال میں، اور ما غیر ہی وہ بھی احوال میں ہے، لیکن یہاں اکٹھا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو اسبا میت کے قریبی لوگ، مرد، میت کے قریبی، اسبا اصابہ کہتے ہیں، پگڑی کو، آج کل پگڑی کو اچھی نظر آ رہی ہوگی، اور پگڑی جو ہے دائیں بائیں آگے گھری رہتی ہے، تو میت کے دائیں بائیں افراد۔ اب یہ بھی دیکھو، بیٹے پوتے، باپ دادا، بھائی بھتیجا، چچا، یہ سب میت کے قریب سے پھر دور ہوتے ہیں۔ بیٹا وغیرہ سب سے قریب، پھر اس کے بعد، یعنی قریبی خاندانی لوگ، میت کے قریبی خاندانی لوگ۔ اور اسبا کی 2 قسمیں، کون سی؟ موٹی 2 قسمیں، اسبا نسبی، شروع میں آیا ہے، یاد کرو، اسبا نسبی، اسبا سببی، یہ 2 قسمیں ہیں رئیسی۔ نسبی، خونی رشتے سے، خاندان سے ہونے والے، خاندان سے جو چلے گا اسبا، وہ نسب والا، خونی رشتے والا، ولادت کا تعلق جہاں سے ہے، دور نزدیک جہاں سے بھی ہے۔ چچا میں بھی ولادت کا تعلق اوپر سے جا کے ملے گا، دادا سے، تو ہر ایک میں یا خاندان سے تعلق ہے، خون سے تعلق ہے، نسب سے تعلق ہے، وہ نسبی۔ اور سببی میں ایک ہی ہے، آزاد کرنے والا، اور کیا ہے؟ موتق، وہ سبب، یعنی آزاد کرنے کے سبب سے وہ اسبا بنتا ہے۔ اور دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ یہ باپ ہے یا یہاں اسبا بننے والے لوگ ہیں، یہ میت کے نہایت ہی خونی رشتے سے نہایت ہی قریب ہیں، اور عدم سے وجود میں لانے کا سبب بعض بنتے ہیں، عدم سے وجود میں لانے کا سبب، جیسے باپ ہے، بیٹے کا اسبا باپ بنے گا، تو عدم سے وجود میں لانے کا سبب بننا ہے، اور نہایت ہی گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح سے غلام کو جس نے آزاد کیا، غلام کیا ہے؟ جب تھا غلامی، یعنی کچھ نہیں، لا شے، غلام کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز، کوئی معنی نہیں اس کا، اپنا کوئی اختیار نہیں، یعنی گویا کہ ہے ہی نہیں، وہ سامان ہے، کوئی بھی سامان جہاں ادھر چاہے ادھر منتقل کرتے رہیں، بیچتے رہیں، جو چاہے وہ کرتے رہیں۔ جو جس نے آزاد کیا تو گویا کہ کچھ نہیں تھا، یعنی عدم، گویا عدم، یہاں بھی عدم ہے، گویا کچھ نہیں تھا تو اس کو با اختیار بنایا، کوئی اختیار اس کو نہیں تھا بیچارے کو، زندہ ہے
زندہ لاش ہے، جانور ہے مان لو، تو گویا کہ اس کو عدم سے، گویا کہ عدم جیسا تھا، کوئی اختیار اس کا تھا ہی نہیں، اب اس کو بااختیار بنا دیا، آزاد کر دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی اس کا نسبی اسبہ نہیں ہے تو یہ سببی وہ اس میں اسبہ بنے گا اور اس کو وہ حصہ جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ وہ احسان کیا ہے جو اس کو وجود بخشا، گویا کہ اس کو وجود بخشا۔ تو یہ تعلق سببی میں ہے، لیکن سببی اب ضرورت بھی نہیں ہے، سببی اب ضرورت نہیں۔ اسلام نے اس کو ختم کرنا چاہا اور ختم کیا اور بہت ترغیب دی، اسی لیے دیکھو گے یہاں تو جنایات، یعنی کوئی جرم آدمی کر دے تو غلام آزاد کرو، آزاد کرنے کی ترغیب، اور کتنا زیادہ ثواب اس کا آزاد کرنے کا، اور انسان کو غلام بنایا جائے۔ اور اسی لیے مقصد بھی جو وہ گئے ہیں، وفود گئے ہیں دوسرے آس پاس کے جگہوں پہ، تو کیا کہا کہ بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں، یعنی غلامی، بندوں غلامی سے آزاد۔ اسلام تو آزاد کرنا چاہتا ہے، غلام بنانا نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر کبھی ضرورت ایسی ہے اور کبھی جنگوں وغیرہ میں رہی ہے تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ ویسے آزاد ہو جائیں، کر دیے جائیں، لیکن کیسے ان کا نظم چلے گا، کیسے کیا ہوگا، تو اس کے لیے تھا وہ۔ اور خدا نہ کرے مت ایسی چیز آئے پھر آئندہ، اس کو پسند اسلام قطعاً نہیں کرتا ہے، قطعاً پسند نہیں کرتا ہے، غلامی کو آزاد کرنا کی ترغیب دیتا ہے، بہت زیادہ اس کو وہ کرتا ہے، اور پھر جو غلام ہے اس کے ساتھ کتنا احسان کرنے کا تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی وہ تھا، تو اس لیے وہ سببی بھی ہے۔ اب سببی کے کوئی وہ نہیں ہے، اس وقت تصور نہیں ہے سببی کا، یعنی غلامی کا اور مالک کا آزاد کرنے کا اب تصور اس وقت نہیں ہے۔ تو لیکن ہے دو قسمیں، تو نسبی اور سببی، اور نسبی کی بحثیت مجموعی مان لو اسبا، اس کی جو ہے دو قسمیں، نسبی اور سببی۔ دیکھو سببی میں تو ایک ہی آزاد کرنے والا، کون ہے؟ آزاد کرنے والا، خالی کر دو، اور آزاد کرنے والی عورت ہوگی وہ بھی، اور مرد ہے تو بھی۔ نسبی کی پھر دیکھو، نسبی کی 3 قسمیں ہیں، کیا ہے؟ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اس میں آگے کر دو، اسبا بے نفس ہی، یعنی خود بخود اسباب خود بخود اسباب بننے والے، خود بخود اسباب بننے والے، اسباب بنفس ہی۔ اسباب بنفس ہی کی پھر 3 قسمیں ہیں، کیا ہیں؟ خود بخود اسباب بننے والے، ہاں دیکھو یہ کون ہے؟ یہ نہیں 4 ہیں، یہ 2 3 اور 4 یہاں کر لو، کون؟ چلو جزء میت کر دو، جزء المیت، آگے لکھ لو بیٹے، پوتے وغیرہ۔ اسباب نفس ہی، اسباب نفس ہی کتاب میں بھی ہے، سامنے ہی ہے، دیکھ لیا تھا۔ اصل المیت، اصل المیت یعنی کون؟ یہ باپ دادا وغیرہ، ہاں پردادا وغیرہ، یہ ہو گیا۔ اور جزء اب المیت، جزء اب المیت کر دو ایسی، میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز، یعنی بھائی بھتیجا وغیرہ۔ اچھا چوتھا جد المیت، میت کے دادا، جز جد کر سکتے ہو، یعنی میت کے دادا، ہاں چچا اور چچے زاد، بھائی وغیرہ، وغیرہ میں نیچے تک چلا جائے گا تو ہاں ہی ہو جائے گا۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ کون سی ہے؟ ہاں اسباب بغیر ہی، اسباب بغیر ہی میں 4 ہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 بس ہیں، بیٹی بیٹے کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ، سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ، یہ بھی کر لو اسباب بغیر ہی۔ انسا
ذکر کے ساتھ، انسا ذکر کے ساتھ، بیٹی بیٹے کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ، اور سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، ہے نا انسا ذکر کے ساتھ، اور الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ، اچھا اس کے بعد اسبا تیسرا وہ ہے پڑھا اس میں ماں غیری، ہاں انسا کے ساتھ، انسا کے ساتھ یاد آ رہا ہے احوال میں جو پڑھا ہے، احوال میں انسا کے ساتھ، تو نمبر 1 سگی بہن میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کی ساتھ لکھ دیں، ساتھ مطلب یہ کہ وہی ہے موجودگی چاہیے، ملتی نہیں ہے ساتھ، یہ تو ملیں گے، یہ موجودگی یہاں لکھ دو، صحیح ہے، حوال میں بھی موجودگی لکھا ہے، موجودگی لکھ دو موجودگی میں، تاکہ اس میں ملانا نہیں کبھی، وغیرہ کی موجودگی میں وہ احوال میں بھی تو ایسے لکھا ہے نا، موجود ہیں وہ بیٹی پوتی، تو یہ اسبا ما غیری سگی بہن، اور دوسری الاتی بہن، یہ بھی میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کی موجودگی میں، پوتی ہاں پوتی ہے، پوتی ہاں پوتی کا ٹھیک ہے ہاں پوتی پوتے کے ساتھ، ٹھیک ہے، بیٹی بیٹے کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ، سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، الاتی بہن الاتی بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ، سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، چلو باقی جو وہاں سے بھی لکھ سکتے ہو، اس میں ساتھ اور صاف نظر آئے گا، بڑا کر دو گے تو اور صاف نظر آئے گا، تو یہ اسبا کی یہ ہیں، جو اس میں کتاب پڑھ لو پھر لکھ لینا، بعد میں کتاب پڑھو بعد میں لکھ لینا، بعد میں لکھ لینا، کتاب پڑھ لو، ابھی مٹے گا نہیں، اور مٹے گا تو وہاں سے لکھ لینا اس سے، چلو کتاب پڑھو اس کو چھوڑ دو، کتاب دیکھو، کتاب کھولو، اس کو چھوڑ دو، باب الاسبات، اسبا کا باب، ہاں اسبا 2-3 طرح کے ہیں نا، اسبا بنفسی، اسبا ما غیری یا ما بغیری، اس لیے اسبات کا دیا، ہاں چلو ہاں بس، نسبی اسبا 3 ہیں، نسبی اسبا کی 3 ہیں، یہ کون ہے اس میں جی؟ وہ یہ والا مائک والا کون ہے؟ یہ والا ہے، کدھر سے نکلے گا یہ والا، اس کا مائک والا، ہاں نیچے نیچے کرو اس کو، نیچے، یہ کس کا ہے؟ اسی کا نا، ہاں یہ اس کو نیچے کرو دو، ٹھیک، ذرا کم، یہاں زیادہ لے رہا ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، اسی ضرورت نہیں تھی، ہاں چلو، اسبا نسبی کیا ہیں؟ اسبا نسبی کی 3 قسمیں، قلم چھوڑ دو، دیکھو کتاب میں، قلم چھوڑو، اسبا نسبی کی یعنی سببی، نسبی 2 قسموں میں سے نسبی کی کیا قسمیں ہیں؟ 3، ہاں چلو، ہاں اسبا بنفسہی، خود بخود اسبا بننے والے، ہاں ایک، اور اسبا بغیرہی دوسرے کے ساتھ، اور اسبا ما غیرہی، 3 قسمیں ہو گئیں، ہاں چلو، ہر ایک کی بہت وہ کریں گے، تشریح بہت زیادہ ہے، ہاں ضرورت سے زیادہ تشریح ہے، ہاں چلو، ہاں اسبا بنفسہی کی تعریف، اسبا بنفسہی کسے کہتے ہیں؟ ہاں
ہاں اب اس کی یہ تعریف ہے. کیا تعریف ہے؟ کل ذکرین، ہر مذکر، ہر مرد جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں لا تدخل انثی، انثی نہ آئے، جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں بیچ میں انثی نہ آئے. بیٹا، پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتا، بیچ میں کہیں انثی، سب اسبا بنیں گے. پر پوتا، لکڑ پوتا تک، باپ، دادا، پر دادا، اس کے اوپر کا، بیچ میں کہیں انثی نہیں. اچھا اسی میں باپ دادا ہیں، دادا کے اوپر ہے آ جائے، کے بعد پھر آئے اگر اوپر، تو اوپر والے کیا، یعنی جد فاسد جسے کہتے ہیں، جد فاسد، بیچ میں آ گئی. جد فاسد کا اسبا نہیں بننا کیوں ہے؟ اس لیے اس کا رشتہ میت کی طرف کرنے میں ہے، انثی، اس لیے جد فاسد نانا اسبا نہیں بنے گا. ہاں چلو. اور اسی طرح دیکھ لو، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھتیجے کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، پر پوتا ہے، کہیں پر انثی نہیں ہے تو سب اسبا بنیں گے. تو اسبا بنفسہ کی تعریف کیا ہے؟ جس کی نسبت مرد ذکر، جس کی نسبت میت کی طرف کرنے میں کوئی انثی نہ آئے. ہاں یہ سب وہی ہیں جو کہیں انثی نہیں آئے گی اس میں. ہاں چلو. اس کی 4 قسمیں ہیں. ہاں میت کے جز اور اس کی اصل. جز یعنی بیٹے، پوتے، پر پوتے، اور اصل باپ دادا وغیرہ. ہاں اور اس کے میت کے باپ کا جز، ابھی ہوگا مرجع میت کے باپ کا جز اور اس کے دادا، میت کے دادا کا جز. ہاں دادا کو جز یعنی چچا وغیرہ. اب باپ کا جز خود میت بھی ہے، اس کا جز، اور اس کا جو دوسرا جز ہے اس کا بھائی ہوگا نا وہ دونوں. ہاں چلو. ہاں قریب سے قریب، اقرب الاقرب، قریب سے قریب تر، جو قریب تر ہے، یرجحون بقرب القربۃ، بقرب الدرجۃ. تو قریب سے قریب کو ترجیح دی جائے گی درجے میں قربت کی وجہ سے. درجے میں جو قریب ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، یعنی جو درجے میں پہلے نمبر کا ہے اس کو اسبا بنایا جائے گا، دوسرے نمبر والا نہیں. درجے میں پہلے نمبر کا یہ ہے، یہ اسبا بنے گا. اسی لیے احوال میں دیکھا ہوگا، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے اگر، اور بیٹا ہے تو باپ یا دادا صرف فرض پاتا ہے، اسبا نہیں. یہ بیٹا اسبا. تو درجے میں جو قریب ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. اور اس میں بھی بیٹا پوتا ہے دونوں، تو اس میں بھی قریب کون ہے؟ قریب والے میں بیٹا قریب ہے پوتے کے مقابلے میں. ہاں چلو. آنی میری مراد یہ ہے، مطلب یہ ہے اس کی تشریح مزید. ہاں اولاہم بالمیراث، ان میں میراث کا سب سے زیادہ اولا پہلے نمبر کا. ہاں کون ہے؟ میت کا جز ہے 1 نمبر میں. ہاں ثم اے البنون، یعنی اس کو بھی بتا دیا یعنی بیٹے. ہاں پھر بیٹوں کے بیٹے، وہیں سفلو، اگرچہ وہ نیچے کے ہوں، وغیرہ مانے سفلو مانے وغیرہ. ہاں چلو. ثم اصلہ، پھر اس کی اصل یعنی اب، باپ، والجد، دادا، وَإِنْ اعلیٰ، اگرچہ یہ اوپر کے ہوں، اوپر کے یعنی پردادا وغیرہ. ہاں چلو. اے ابو لب. ہاں تھوڑا تھوڑا پڑھو. ثم جزو ابیہ، پھر میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز یعنی اے، اس کی تشریح وضاحت کر رہے ہیں. اے الاخوہ، بھائی. اور بھائی میں سگا بھائی ہے اور اللاتی بھائی ہے، تو کون قریب ہے میت سے؟ سگا بھائی. اگر دونوں موجود، دونوں برابر کے ہیں، ایک ہی درجے کے ہیں، ایک ہی درجے کے، نیچے اوپر درجہ نہیں ہے، تو لیکن ایک سگا ہے اور دوسرا اللاتی ہے، تو سگا اولا ہوگا. ہاں چلو. پھر ان کے بیٹے، یعنی کس کے؟ بھائیوں کے، بھائی کے بیٹے، وَإِنْ سَفَلُوا، اگرچہ وہ نیچے کے ہوں. کیا بولے؟ بھائی کے بیٹے، پھر پوتے، پر پوتے وغیرہ. ہاں چچا نہیں، اس میں چچا کا آگے ہے ابھی. ہاں چلو. پھر اس کے دادا، کس کے دادا؟ میت کے.
میت کے دادا کا جز، اب اس دادا کا جز کی تشریح کر رہے ہیں، اے یعنی ہاں الامام چچا، ہاں پھر چچا کے بیٹے یعنی چچے زاد، چچا کے بیٹے یعنی چچے زاد، بھائی بھائی، بہن نہیں آئیں گی، بھائی، ہاں چلو، اگرچہ وہ نیچے کے ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا یہ کس میں تھا؟ اس میں نہیں، اچھا لٹکا دیں، اچھا وہ نکل گیا پہلے سے، پہلے تھا، ہاں چلو ٹھیک ہے، ہاں چلو، ہاں وہاں بیٹھو اپنی جگہ جہاں کتاب ہے، کتاب پڑھی، کتاب عبارت دیکھو، عبارت دیکھو، جو چیزیں لکھنے والی ہیں وہ لکھو، عبارت دیکھو، عبارت چل رہی ہے، یہ وہ نہیں چل رہا، عبارت دیکھو، ہاں ہو گیا اتنا، چچا ہو گیا، ہاں اور چچزاد بھائی، اور چچزاد بھائی کے بیٹے، ہاں وین ہاں سب ہے، سب چچا، وہ باپ کے بھائی ہیں وہ سب جو ہے چچا ہی کے اس میں آئیں گے، چاہے ہم لوگ بڑے ابا بولیں، تاؤ بولیں، تایا بولیں، چچا بولیں، سب اسی کے برابر میں ہیں، وہ عربی میں امام ہے، چاہے باپ سے بڑے ہوں بھائی، تو ہم لوگ یہاں تایا نہیں بولتے ہیں، یہاں تاؤ نہیں بولتے ہیں، تایا بڑے ابو بولتے ہیں یہاں، تو بڑے ابو ہوں چاہے چچا ہوں، چھوٹے کو چچا بولتے ہیں، تو وہ سب چچا ہیں امام میں، وہ سب امام میں، باپ سے بڑے بھی ہیں بھائی تو وہ بھی امام میں ہیں، جسے بڑے ابو یہاں بولتے ہیں، تو حالانکہ وہ تاؤ ٹھیک ہے، تاؤ جو ہے وہ ٹھیک ہے، تایا ٹھیک ہے وہ، ہاں چلو وہ سب چچا ہیں، ہاں ٹھیک ہے، وَإِن سَفَلُوا اگرچہ وہ نیچے کے ہیں، ہاں ثُمَّ يُرَجَّحُونَ پھر ترجیح دی جائے گی، بِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ قرابت کی قربت، ہاں قوت، قرابت کی قوت، قرابت یعنی قریب ہونے کی، رشتے کی، قرابت یعنی رشتے کی قوت سے ترجیح دی جائے گی، یعنی جس میں رشتے کی قوت زیادہ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور جس میں کم ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، وہ مرجوح ہو جائے گا، یعنی وہ محجوب ہو جائے گا، ہاں ابھی اس کے آنی بہی اس کی بھی تشریح کر رہے ہیں، ابھی ہوتے تو پہنچ جاؤ گے، انا ذل قربتین، انا ذل قربتین، ہاں قرابتین، کہ بے شک دو قرابت والے، دو قرابت، دو رشتے، جس میں دو رشتے ہیں، دو قرابت ہے، ہاں اولا من ذی قرابت واحدۃ، ایک قرابت کے مقابلے میں، جس میں دو قرابت ہے، برابر درجے کے ہیں، ایک ہی درجے میں ہیں، لیکن ایک میں دو قرابت ہے اور ایک میں ایک ہی ہے، تو دو قرابت والا کیا ہوگا؟ اولا ہوگا ایک قرابت کے مقابلے میں۔ کوئی مثال دے گا جلدی سے؟ سگا بھائی، ہاں وہ ابھی میں نے بتا دیا تھا، ہاں وہی ہے، سگا بھائی دو قرابت ہے، ماں اور باپ دونوں میں، اور اللاتی میں صرف باپ کی ہے، ایک قرابت ہے، ہاں دونوں اگر موجود ہیں تو سگا جو ہے اسبا بنے گا اولا۔ چلو آگے وہ اور تشریح کریں گے، ابھی تشریح کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں ذکرن کانا انسا، دو قرابت والا ذکر ہو یعنی سگا بھائی، انسا یعنی سگی بہن، انسا یعنی سگی بہن ہے، دو قرابت والی ہے، ہاں چلو، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے، اور وہاں پڑھا بھی ہے، جو سگی بہن جب اسبا ماں غیر ہی بنے گی، میت کی بیٹی پوتی وغیرہ ہے، تو اللاتی بہن بھائی دونوں کو محجوب کر دے گی، تو اگر سگی بہن اسبا بن رہی ہے یا اللاتی بہن اسبا بن رہی ہے تو اسبا کی فہرست میں آ جائے گی، اسبا کی تیسرے نمبر میں سے آ جائے گی، جب اسبا بنے گی ماں غیری، اب بغیر ہی بنے گی تو پہلے سے موجود ہے بھائی، سگا بھائی پہلے سے موجود ہے، یا اللاتی بھائی پہلے سے موجود ہے تیسرے نمبر کا، لیکن سگی بہن انسا جب اسبا ماں غیری بنے تو وہ تیسرے نمبر کی اسبا میں سے ہو جائے گی، تیسرے نمبر کی اسبا ہو جانے کا مطلب کیا ہو جائے گا، یعنی ادھر چچا وغیرہ ہیں یا چچزاد بھائی وغیرہ ہیں، جب یہ اسبا بن جائے گی تو ان کو بھی محجوب کر دے گی، ہاں چلو، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے، انا آیانا بنی لم، آیانا بنی لم سگے بھائی بہن، وہاں لکھ لو، اس لیے بنی اللہ آگے آ رہا ہے، عینی یعنی سگے بھائی بہن، ہاں اولا، ہاں یتوارثون، وارث ہوں گے نہ کہ اللاتی بھائی بہن،
بنی اللات اللاتی بھائی بہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سگے بھائی بہن وارث ہوں گے نہ کہ اللاتی بھائی بہن. دونوں موجود ہیں, سگا بھی اللاتی بھی, تو سگا اولا ہے وہ وارث ہوگا. ہاں چلو, ہاں اب مثال لائے ہیں. اب مثال لائیں, دیکھو کل اخ لابوہم, جیسے سگا بھائی ہے, اخ لابوہم سگا بھائی, سگا بھائی, والاخت لابوہم, ہاں اور سگی بہن, لیکن سگی بہن کے ساتھ اذا صارت عصبتاً من البنت, سگی بہن کے ساتھ کیا, دیکھ اس میں یہاں دانت کھلایا, اس میں دیکھو عبارت میں, ہاں والاخت لابوہم اذا صارت عصبتاً من البنت, اور سگی بہن جب اسبا بنے میت کے بیٹی پوتی وغیرہ کی موجودگی میں, یعنی اسبا ما غیری. تو سگا بھائی تو ویسے ہی ہو جائے گا بغیر کسی شرط کے, اور سگی بہن کے ساتھ یہ شرط لگی ہے جب اسبا ما غیر ہی بنے, جب اسبا ما غیر ہی بنے, میت کی بیٹی پوتی وغیرہ ہے تو اسبا ما غیر ہی بنے گی. ہاں چلو ہو گیا. یہ سگا بھائی اولا ہے اللاتی بھائی سے, اور سگی بہن کب اولا ہوگی, جب اسبا بنے گی, اسبا ما غیری. سگی بہن دو جگہ اسبا بنے گی, ایک سگے بھائی کے ساتھ, تو وہاں سگا بھائی ہے ہی, سگا بھائی ہے ہی اس کو محجوب کرنے کے لیے, اولا ہونے کے لیے. لیکن سگی بہن جب خود اکیلے رہے گی اور اسبا ما غیر ہی بنے گی, تب وہ اولا ہوگی کس سے, اللاتی بھائی سے. اور اگر سگی بہن اسبا نہیں بنے گی تو اپنا حصہ لے گی, اور وہ اللاتی بھائی اسبا بنے گا. ہاں تو سگی بہن جب اسبا ما غیر ہی بنے تو اولا ہوگی اللاتی بھائی سے اور اللاتی بہن سے. ہاں اور ہاں ابن الاخ لابوہم, ابن الاخ لابوہم, اخ لابوہم سگا بھائی کا بیٹا, سگا بھائی کا بیٹا یعنی سگا بھتیجا. سگا بھتیجا اولا ہے اللاتی بھتیجے سے, من ابن الاخ لاب, اخ لاب اللاتی بھائی کا بیٹا یعنی اللاتی بھتیجا. ہاں چلو, یعنی سگا اور اللاتی جہاں بھی رہیں گے نیچے سے اوپر تک کہیں بھی, تو سگا اولا ہوگا اللاتی کے مقابلے میں. آگے فی اعمام المیت, یہی حکم ہوگا میت کے چچا میں, یعنی میت کا سگا چچا اولا ہوگا اللاتی کے مقابلے میں. وہ اعمام ابی ہے, پھر میت کے باپ کے چچا, میت کے باپ کے چچا میں یہی ہوگا, میت کے باپ کے چچا, سگے چچا اولا ہوں گے اللاتی کے مقابلے میں. سگا اللاتی جہاں بھی رہیں گے موجود تو سگا اولا ہوگا. ہاں پھر دادا کے سگے چچا اولا ہوں گے اللاتی کے مقابلے میں. ہاں ہاں اچھا چلو بس کرو, کل اب چلے گا اسبا بغیری کل. ہاں اب بولو کیا بول رہے تھے, اب بولو اس کے بعد عبارت کے بعد. سگی بہن کس میں ہے, ما غیری بغیری, سگی بہن میت کی بیٹی پوتی وغیرہ, بیٹی پوتی وغیرہ کی موجودگی میں. احوال میں جو وہی ہے, احوال میں جو ہے سگی بہن کی حالتوں میں وہی ہے. سگی بہن ما غیری میں میت کی بیٹی پوتی وغیرہ کی موجودگی میں اسبا ما غیری. ہاں اور اللاتی پہ کیا, وہی ہے اوپر والا, وہی ہے